انسان کو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا وعدہ سنایا جائے، اور یہ وعدے کی بڑی طاقت ہوتی ہے بشرطے کہ وعدہ سچے کا ہو۔ فیوچر کا وعدہ انسان میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ ایک کلاس روم میں اگر ٹیچر بول دے جو بھی کل ہوم ورک کر کے آئے گا اس کو میری طرف سے آئس کریم ملے گی، چاکلیٹ ملے گا، کیک ملے گا یا فلاں چیز ملے گی جس کی اس کے نزدیک قیمت ہو، یہ نہیں کہ اس کو اور ہوم ورک ملے گا۔ انسان کی نگاہ میں کسی نہ کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس کا وعدہ اگر اس کے سامنے رکھا جائے کہ تم نے یہ کیا یہ ملے گا تو آدمی عمل کرتا ہے۔ ترغیب و ترہیب میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو آخرت کی بات اتنی بولیں کہ دلوں میں آخرت کا یقین اس سے بھی زیادہ ہو جتنا دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ ایمان اور عمل صالح اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرت واجر عظیم۔ ان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان سب کی مغفرت، ان کی مغفرت، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، معمولی بدلہ نہیں ہے۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے اجرت، ریوارڈ۔ ان کے لیے اجر ہے لیکن اجر کیسا ہے؟ عظیم، عظیم الشان بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے جتنے دنیا میں گناہ ہوئے، غلطیاں ان سے ہوئیں، ہر انسان ہے اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، نیک انسان کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ایمان و عمل کا مسلسل اہتمام کرو گے، چلتے سیدھے راستے پر چلتے چلتے جو ٹھوکریں تم کو لگی ہم معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم چلتے رہنا چاہیے سیدھے راستے پہ، ٹھوکر لگے گی تم کو، تم غلطیاں کرو گے، لیکن اگر تم ایمان کا اہتمام کرو اور نیک اعمال کا اہتمام کرو، سیدھے راستے پر چلتے رہو، جو بھی لغزشیں تم سے ہوئی ہیں ہم تم کو معاف کر دیں گے، اور تمہارے لیے بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ جیل میں قیدی بھی اگر کوئی ہو، اگر اس کو بتایا جائے کہ اگر تم اچھے سے جیل میں رہو گے تم کو جلدی چھوڑیں گے، تمہاری سزا کم ہوگی، 1 سال 2 سال کم کر دیں گے تمہارے، اگر اس کو یقین ہو اچھے سے رہتا ہو، کیوں؟ غلطی معاف ہوگی، سزا کم ہوگی۔ لہٰذا یہ بتایا جائے کہ اگر تم اچھی زندگی گزارو گے، ایمان و عمل کا اہتمام کرو گے، جو کوتاہیاں تم سے ہوتی ہے اللہ معاف کر دے گا۔ امید دلانا مغفرت کی، لوگوں کو اللہ کی مغفرت کی امید دلانا۔ داعی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے مایوس نہ کرے۔ تجھ کو کون معاف کرے گا؟ اتنے گناہ تو نہیں کیے ہیں، نہیں معاف کرے گا اللہ تجھ کو، نہیں۔ لوگوں کو امید دلائیں ایک مغفرت کی، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آج توبہ کر لیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو امید دلانا، خاص طور سے جو انسان دنیا سے جا رہا ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلانا۔ اس وقت میں آدمی مایوس ہوتا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے تو میں نے بہت پاپ کی زندگی، بہت گناہ کیے میں نے، کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے معلوم نہیں اللہ معاف کرے کہ نہ کرے۔ اس وقت میں آدمی اس کو امید دلائے، نہیں اللہ بڑا رحمت والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب تو وہ آدمی جا رہا دنیا سے، اب تو کچھ کرنے والا نہیں ہے، اس سے کہا جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ تو ہر بندے کو معاف کر سکتا ہے، تو بندہ اللہ سے مغفرت چاہے، بس اور کچھ بھی نہیں، اس کو امید دلائی جائے۔ اور وہ اجر عظیم، عظیم الشان اجر ہے۔ کیا دے گا اللہ؟ تصور سے اوپر ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی انسان کے تصور سے بھی عالی جنت۔ سے کوئی بول دے کسی کو ایک چیز تیرے لیے میں دینے والا ہوں، ایسی زبردست ہے زندگی میں کسی نے دیا نہیں ہوگا تجھ کو، اور میرے بعد بھی کوئی دے گا نہیں ایسا، اور تو کچھ خرید نہیں سکتا اس کو، اتنی بڑی چیز ہے۔ آدمی کیا سوچے گا، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ یہ کام کرنا پڑے گا۔ آدمی کرتا ہے، نہیں جان کے بھی کرتا ہے، بعض اوقات دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اگر اللہ نے بتلایا ہے وہ اجر عظیم ہے، بہترین بدلہ ہے، عظیم الشان بدلہ اگر ہے، اللہ اپنی شان کے حساب سے دے گا۔ جب اللہ نے اس کو عظیم کہا ہے وہ اللہ کے حساب سے عظیم ہوگا، تیرے حساب سے نہیں۔ ہماری سوچ جا کے کتنی جاتی ہے۔ ایک فقیر کو ایک آدمی کہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟
بولے صاحب 100 روپے دو، اتنی تیری اوقات ہے؟ بولے روز سب لوگ 1-1 روپیہ 5-5 دیتے ہیں، آپ 100 دے دو بس، اس سے زیادہ کیا مانگو، میری حیثیت اتنی ہے۔ بولے میں مانگ کیا مانگتا، تو گاڑی مانگتا گاڑی دے دیتا میں، گھر مانگتا گھر دے دیتا میں، جب میں بولا جو مانگنا مانگ دوں گا۔ تو ہماری ذہنیت فقیر کی ذہنیت ہے، ہم اپنی حیثیت کے حساب سے مانگتے ہیں، نہیں، اللہ کی شان کے حساب سے مانگنا چاہیے، اپنی حیثیت کے حساب سے نہیں۔ ہماری تو کوئی حیثیت ویسے بھی ہے نہیں، ہم کو مانگنا چاہیے، اللہ سے امید باندھنا چاہیے اللہ کی شان کے ساتھ۔ جب اللہ نے اس کو عظیم کہا ہے کہ وہ اجر عظیم ہے، وہ بہت اونچا ہوگا، ہمارا تصور بھی نہیں آ سکتا وہاں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کو وہ انعامات یاد دلائیں جو جنت میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے رکھے ہیں، وہ اجر اللہ کا لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو گناہ گار ہیں، دیکھیے ایک تو آدمی یا تو گناہ گار ہوگا یا تو نیک ہوگا۔ گناہ گار کو مغفرت کی امید دلائی جائے، اور جو نیک انسان ہے اس انسان کو اجر عظیم کا وعدہ اور وہ سارے انعامات جو اللہ نے ذکر کیے قرآن